سب سے پہلے آپ کو ہم خبر دیں گے، اسلام آباد میں اچانک ریڈ الرٹ، تمام تھانوں میں نفریاں اکٹھی کرنے کا حکم۔ پولیس ذرائع کے مطابق 1000 سے زائد نفری الرٹ رہنے کی ہدایات اور اینٹی رائٹس یونٹ کو شیل فراہم کر دیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق آپ کو خبر دے رہے ہیں، اسلام آباد میں اچانک سے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا، تمام تھانوں میں نفریاں اکٹھی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ 1000 سے زائد نفری الرٹ رہنے کی ہدایات، اینٹی رائٹس یونٹ کو شیل بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد میں صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ اچانک سے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا، تمام تھانوں میں نفریاں اکٹھی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ 1000 سے زائد نفری الرٹ رہنے کی ہدایات، اینٹی رائٹس یونٹ کو شیل بھی فراہم کر دیے گئے۔ سینئر تجزیہ کار سمیع ابراہیم صاحب اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع صاحب، یہ اچانک سے ریڈ الرٹ، 1000 کی نفری اکٹھا کرنی ہے، کیا کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، یہ اچانک ہی یہ آرڈر جاری ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی سیکیورٹی فورسز کے دستے تعینات کر دیے گئے ہیں اور وہاں پر بھی جو نقل و حرکت ہے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہے، مجھے نہیں پتا یہ آپس میں کو ریلیٹ کرتی ہیں یا نہیں۔ بلو ایریا میں ایک ہاسپٹل ہے، کلثوم ہاسپٹل، جس کی اسپیشلٹی ہے کہ ہارٹ کے پیشنٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی وی وی آئی پی موومنٹ ہے، کیونکہ اس ہاسپٹل کے باہر بھی سینکڑوں کے حساب سے جو سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہیں۔ ہاسپٹل اندر آنے جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، بلکہ جیمر بھی وہاں پر لگے ہوئے ہیں، ٹیلی فون کے بھی پرابلم آ رہی ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہاں پر بھی کوئی شخصیت ہے، وی آئی پی شخصیت ہے، کوئی کسی کی طبیعت خراب ہے یا کوئی روٹین کے چیک اپ کرانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ اسپیکولیشن ہوگی، لیکن تھانوں میں الرٹ ہے اور جو آپریشنل ڈیوٹیز ہے پولیس والوں کو وہاں سے بلا لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں سیکورٹی فورسز کے لوگ پارکنگ لاٹ میں جنہوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں، اور یہ بلو ایریا میں مین جگہ ہے جہاں پر یہ ہاسپٹل ہے، کلثوم ہاسپٹل، بہت اچھا ہاسپٹل ہے، تو وہاں پر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب آپس میں ان کا کوئی ریلیشن ہے یا نہیں وہ مجھے نہیں پتا، بٹ دس از واٹ از دا سچویشن۔ اور جو آفیشلز ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ لائن کاٹ رہے ہیں، کوئی ہیلو ہیلو کر کے ایسا بتا رہا ہے کہ جیسے آواز نہیں آ رہی، تو دے آر ٹائٹ لپ، دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، بٹ سچویشن ایسی ہے۔ اچھا سمیع صاحب، یہ جو شیل بھی فراہم کر دیے گئے ہیں، ماضی میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں کہیں عوام کے ساتھ مزاحمت کا معاملہ ہوتا ہے وہیں شیل استعمال کیے جاتے ہیں یا فراہم کر دیے جاتے ہیں، تو یہ ہونے کیا والا ہے؟ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے۔ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ ایک اسپیکولیشن ہے کہ اگر کہیں عمران خان صاحب کو لاہور میں گرفتار کرنے کا منصوبہ ہے تو پھر حکومت ہر طرح سے پریپیئر کر رہی ہے کہ کہیں، کیونکہ ایک پھر خطرہ ہے کہ مختلف جگہوں پر ہنگامے نہ پھوٹ پڑیں، لوگ پروٹیسٹ نہ کریں، تو اس کو یہ قابو کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اسے آفیشیل کوئی کنفرم نہیں کر رہا کہ اس کی یہ وجہ ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بیٹھے ہیں لاہور میں، پنجاب پولیس سے رابطے میں ہیں، اور لیکن جو عمران خان صاحب کے آج 1-2 عدالتوں سے جو ان کے وارنٹس تھے وہ بھی کینسل ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو ایک آدھ باقی رہ گیا ہے وہ بھی منسوخ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پولیس ایڈونچر کرنا چاہتی ہے تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی پریپریشن ہو، یا کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہو، اس سے پہلے بھی چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں، یا کوئی یہ ایکسرسائز ہو رہی ہو، یا پھر کلثوم ہاسپٹل میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق اس سے ہو۔ دیر آر سو مینی تھنگز، ہم یہ پزل ہے، لیکن اس کے کوئی ہمیں جو ہے نا وہ خانے فل کرنے میں ابھی انفارمیشن کی کمی ہے۔ جیسے انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر۔ اور سمیع صاحب، یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد شہزاد بخاری صاحب پہنچے ہیں لاہور، اور وہ اب پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کے ہمراہ زمان پارک جائیں گے، تو وہاں پر ان کی خان صاحب سے کچھ بات چیت ہوگی، ایسی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ تو کنفرم کر رہے ہیں پولیس والے کہ جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں وہ لاہور میں ہیں، اور کیونکہ یہاں پر 2-3 عدالتوں سے جو ہے وہ وارنٹ عمران خان صاحب کے ہوئے تھے منسوخ، تو اس لیے ان کی تو وہ تو ظاہر ہے حکومت کا بھی دباؤ ہوگا کہ وہ خان صاحب کو گرفتار کریں، وہ تو وہاں پر ہے، لیکن خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ ابھی تک گورنمنٹ یہ ایڈونچر نہیں کر سکی، اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 83 مقدمات ہیں، بہت سارے جھوٹ پر مبنی مقدمے ہیں، تو اگر بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قانونی کارروائی ہے، لیکن پاکستان کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں
जिस तरह शुएब शेख साहब को एक झूठे और जाली मुकदमे में पकड़ा गया, इसी तरह इमरान खान को भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तो जिस तरह बोल के ऊपर जो सख्तियां, शुएब शेख के साथ सख्तियां लोगों ने मुस्तरद की हैं और पूरी कौम निकल आई है बोल के साथ, तो इमरान खान को भी अगर गिरफ्तार किया गया तो डेफिनेटली लोग निकलेंगे बाहर, क्योंकि ये तो नाइंसाफी है। इलेक्शन कैंपेन का ऐलान हो चुका है और आप लीडर को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका समीम रहीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया आवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।